جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، یعنی جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ 6-7 سال تو خاموشی سے چلتا رہا سسٹم، اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کی دعوت دی جاتی رہی، لیکن لوگ خاطر مسلمان نہیں۔ نبوت کے 6 سال جب جو اسلام کی روشنی تھوڑی تھوڑی پھیلنے لگی، لوگ اسلام کے دامن میں آنے لگے، تو جو مخالف تھے، کافر تھے، مشرک تھے، ان کو بھی درد اٹھنے لگا۔ تو جو اسلام تھوڑا سا پھیلنے لگا تو جو کافر تھے ان کی تکلیف بھی بڑھنے لگی اور وہ مسلمانوں پہ طرح طرح کے ظلم ڈھانے لگے۔ وہی حضرت امیر حمزہ کے دل میں یہ اسلام کا اعلان کیے ہوئے غالباً 6 سال گزر چکے تھے، یا اس سے کوئی کم پیش عرصہ۔ تو حضرت امیر حمزہ اپنے کام میں، لیکن کبھی چچا کے ساتھ رولا نہیں ڈالا، ابو جہل اور ابو لہب کی طرح رولا نہیں ڈالا، نہ ان کو برا بھلا کہا، اپنے کام سے کام حفاظت کرتے۔ تو ایک دن آپ شکار کے لیے گئے باہر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ابو جہل آیا اور اس نے طرح طرح کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بھی اور آپ کے دین کے بارے میں بھی کی۔ یعنی آپ کو جیسے رشتہ دار تانا زنی کرتے ہیں، ٹچکرے لگاتے ہیں، ٹھٹا مذاق کرتے ہیں، ابو جہل آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اور اسلام کے بارے میں بھی طرح طرح کی عجیب عجیب باتیں کی۔ جتنے بھی اس وقت مسلم فالوورز بیٹھے ہوئے تھے حضور کے ساتھ، آپ کے متبعین اور آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کسی نے بھی ابو جہل کو جواب نہیں دیا، اس وجہ سے کہ ابھی جہاد کا حکم اللہ کی طرف سے نہیں آیا، صبر و تحمل اور برداشت کا حکم اللہ کی طرف سے۔ جو یہ کہتے ہیں سن لو، بس جو یہ کہتے ہیں سن لو، کیونکہ گریجولی اسلام کو نافذ کرنا تھا نا، آہستہ آہستہ اسلام کو لے آنا تھا، تو اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا کہ ان کو جواب دو اور ان کے سامنے کھڑے ہو، خاموش ہو۔ جیسے ہی جناب امیر حمزہ واپس آئے شکار سے، تو حرم میں آ کے بیٹھے، تو جیسے ہی اپنے خاندان گپ شپ کے لیے تو بیٹھ جاتے تھے نا سب کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ نفرت کرتے تھے، اسلام چونکہ نہیں لایا تھا لیکن پھر بھی بیٹھے تھے۔ جیسے بھی گروہ میں آئے نا تو کسی نے بتایا کہ آج آپ کے رشتہ دار ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اور گستاخی کی اور آپ کو بڑے عجیب کلمات کہے اور ساتھ اسلام کے بارے میں بھی عجیب کلمات کہے۔ تو یہ بنو ہاشم کا جوان تھا، پھر خاندان بھی اتنا اعلیٰ تھا، جیسے یہ سنا نا ادھر سے واپس پلٹے، بیٹھے ہوئے تھے، اب ظاہر ایک طرف یہ بیٹھے ہوئے تھے، دوسری طرف مخالفین بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ گئے ان کے گروہ کے پاس، تو جیسے ہی یہ بیٹھے ہوئے تھے سارے تالیاں بجا رہے تھے اور ہنس کھیل کود رہے تھے اور ساتھ مسلمانوں اور اسلام کا مذاق اڑا رہے تھے۔ تو یہ ابھی امیر حمزہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس نے جا کے پوچھا ابو جہل تو اسلام کے متعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں کرتا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں جو کمان تھی نا تیر والی، آپ نے ایسے ہی دے کے سر پہ ماری ابو جہل، بیٹھا ہوا تھا سر کے اوپر دے اور اتنی زور سے کمان ماری، ظاہر ہے یہ کمان کوئی ہلکی پھلکی نہیں ہوتی، تو جتنے کیلوں کو دور پھینکتی، اس کے اندر بھی ایک خاص قسم کی پاور، وزن اور لکڑی کا استعمال ہوتا تھا، یا لوہے کی بھی بعض اوقات ہوتی تھی، تو اس کا سر پھٹ گیا۔ اس کا سر اپنے حواریوں اور اپنے جو لشکری تھے اس کا سر پھٹ گیا۔ اب جیسے ہی خون بہنے لگا تو اس کے جو حواری تھے نا ساتھ، وہ اٹھنے لگے کہ امیر حمزہ کو پکڑے، تو اس نے روک لیا، ابو جہل نے روک لیا۔ 2 وجہ سے روکا، ایک یہ کہ حضرت امیر حمزہ سے وہ کافر لوگ بھی ڈرتے تھے کہ یہ مارے گا ہمیں، جیسے معاشرے میں ہوتا ہے نا، خاندان میں برادری میں بندہ ایسا ہوتا ہے، بندے ڈرتے ہیں کہ یار اس سے نہ ہی چھوڑو تو خیر ہے، کہیں جناب یہ ہمارے گاٹے نہ فٹ ہو جائے، تو یہ حضرت امیر حمزہ سے ویسے وہ ڈرتے تھے، تو ابو جہل نے ان کو روک لیا، بھائی نہیں اس کو نہیں چھیڑنا۔ ایک یہ وجہ تھی، دوسری یہ وجہ تھی کہ وہ کہتے تھے بھائی اس کو تو ہم نے سختی کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارا دین چھوڑ کے اس دین کو قبول کر لے، پھر بھی ہماری خیر ہے۔ دونوں طرح سے ان کے ذہن میں یہ بدبختی تھی اور بد خواہی تھی کہ یہ کہیں اسلام قبول نہ کر لے، تو بجائے ابو جہل کے بدلہ لینے کے ابو جہل محنت کرنے لگا، بھائی یار تو ذرا پڑا یار کی ہو گیا، جیسے اپنے بھائی کی ہو گیا، خیر ہے کچھ نہیں ہوگا، تو منت سماجت کرنے لگا۔ اب منت سماجت میں وہ اپنا کام کرنے لگا، وہ کہتا ہے کہ یہ کیسا دین ہے جو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے معبودوں کے بارے میں بات کرتا ہے، ہمارے دین کو برا بھلا کہتا ہے،
تو یہ کیسا دین ہے؟ اب اس کو سمجھانے لگا. اب اس موقع پر جناب امیر حمزہ نے، ابھی مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ایک جملہ بولا یا کلمات بولے یا گفتگو بولی جس کو مختلف تاریخ والوں نے نقل کیا. کہتے ہیں من اصفہم منکم، باتیں لگاتا ہے مجھے ابو جان تم سے زیادہ بے وقوف اور کون ہو سکتا ہے. اب اس کو کہتے ہیں تم سے زیادہ من اصفہم منکم، کیا کون زیادہ بے وقوف ہو سکتا ہے، پاگل دیوانہ احمق ہو سکتا ہے. تعبدون الحجارۃ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ بتوں کے پجاری ہو، تو پتھروں کو پوجتے ہو، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو. اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں تو گواہی دیتا ہوں کہ معبود برحق ایک ہی ہے. میں تو گواہی دیتا ہوں معبود برحق ایک ہی ہے، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں بنا سکتے آپ. میں تو آپ سے آپ کی بے وقوفی پہ، ابھی یہ کلمات ابھی حضرت حمزہ حضور کی بارگاہ میں نہیں پہنچے، کلمہ نہیں پڑا، ابھی حمایت نہیں، یہ اللہ نے القاء فرما دی اس بندے کے ذہن میں، تو ان کو یہ بول، تاکہ یہ پتہ چلے کہ ابھی جس بندے نے اسلام قبول ہی نہیں کیا. تو یہ جو حضرت امیر حمزہ نے کارروائی ڈالی تھی، یہ کوئی مسلمان ہو کے نہیں ڈالی تھی، یہ نہ اس لیے ڈالی تھی کہ میں جناب یہ کروں گا، یہ صرف خاندانی کی غیرت ہوتی ہے نا، خاندانی حیثیت ہوتی ہے اور برادری ازم ہوتا ہے اور بھتیجا، اس بیس پہ حضرت امیر حمزہ نے جناب جا کے ابو جہل کو مارا. لیکن اللہ کو حضرت امیر حمزہ کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دل میں بھی اسلام کی روشنی ڈالی. اگلے دن یہ دن گزر گیا، اب یہ پورا جملہ سن لیں. انہوں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ گواہی ان کے سامنے ہوگی، انہیں پتہ چل گیا. اگلے دن جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچے نا امیر حمزہ، یہ واقعہ ہو گیا. پتہ بھی حضور کو چل گیا کہ ابو جہل سے میرا بدلہ لیا، لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا ان کی جوش ابھرنے دو، ابھی انہوں نے کام آنا ہے. تو اگلے دن جب آئے نا حضرت امیر حمزہ حضور کی بارگاہ میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں واز فرمانے لگے، حضرت امیر حمزہ کو واز فرمانے لگے. اسی اثناء میں حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا اور باضابطہ طور پہ مسلمان ہوئے. فرمایا اشہد انک لصادق شہادت المصدق والمعارف، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے اللہ کے رسول ہیں، اور میں یہ چیز ازما کے پہچان کی گواہی دے رہا ہوں. میں یہ پہچان کے اور ازما کی گواہی دے رہا ہوں کہ آپ سچے اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے. تو یہ حضرت جناب امیر حمزہ کا اسلام لانے کا واقعہ، جو کہ ایک دین، ایک یعنی خاندانی غیرت سے شروع ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے جناب امیر حمزہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کرنا. جس دن حضرت امیر حمزہ نے اسلام قبول کر لیا، اور 3 دن بعد جناب عمر فاروق نے بھی اسلام قبول کر لیا، تو دونوں ہستیوں نے جب عرب کا تو ڈنکا انہی کا بج رہا تھا، اور یہی بہادر اور جری تھے، باقی تو یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. جیسے 3 دن بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو اب جو حضرت امیر حمزہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک التجا کی نا، وہ انہوں نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ نے جو دین ہمیں بتایا ہے وہ دین سچا دین ہے، اور آپ ہمیں اس کے بارے میں وقت فوقت بتاتے رہتے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں فَأَظْهِرْ يَبْنَ أَخِي، اے میرے بھائی کے بیٹے، یعنی اے میرے بھتیجے، اپنے دین کو اب چھپا کے بیان نہ کرو، ظاہر کر کے بیان کرو. ہم ہیں نا، میں ہوں حمزہ، اور میرے ساتھ یہ ہے عمر فاروق. اور جب بھی حضرت امیر حمزہ مطلب بولتے تھے نا، تو حضور نے ان کو ایک لقب دیا تھا، فرمایا اسد اللہ و اسد رسول، اسد اللہ و اسد رسول. یہ حضور نے لقب دیا تھا جب حضرت امیر حمزہ لڑتے تھے، تو آپ نے وہ زبان پہ ہر وقت ورد زبان جاری رکھا. کیا کہ فرمایا انا اسد اللہ و اسد رسول، مجھے کوئی غم نہیں ہے، میں اللہ کا بھی شیر ہوں، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہوں. یہ اسد. اور یہ وہ شخص تھے، آج بھی جب ہم جمعے کا خطبہ پڑھتے ہیں نا، تو ان خطبوں میں اسد اللہ اور اسد رسول کا ذکر کیا جائے. جو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا یہ میرا شعر بھی ہے، اور صرف میرا نہیں ہے، اللہ کا بھی شعر ہے.
اور حضرت امیر حمزہ جب بھی باہر نکلتے فرماتے کہ اب کیا کہا کہ جی فَأَظْهِرْ يَا ابْنَ أَخِي دِينَكَ فَوَاللَّهِ مَا أُحِبُّ إِنَّ لِي مَا أَلْمَعَتِ الشَّمْسُ وَإِنِّي عَلَىٰ دِينِي الْأَوَّلِ. فرمایا کہ اے میرے بھتیجے ہوں دین تسی کھلے عام بیان کرو تے کھلے عام اپنے کام کرو. اب خدا کی عزت کی قسم پوری کائنات کوئی مجھے دے دینا کہ یار تو اس دین کو چھوڑ دے اور اپنے پرانے دین پہ لوٹا تو میں کائنات پوری کو ٹھوکر لگاؤں گا اور اب اس دین کی حمایت جاری رکھوں گا. پوری کائنات کو ٹھوکر لگاؤں گا اور اپنے اس دین کی. کیوں؟ یہ ایمان کی لذت بھی بھائی ایسی تھی کہ جو چکھ لیتا تھا پھر وہ سارا کچھ ہی وار دیتا تھا. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو الایمان و حلوت اور ایمان ایک مٹھاس ہے. جیسے بندہ کوئی چیز منہ میں ڈالتا ہے میٹھی چیز اس کی مٹھاس کا احساس ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا ایمان بھی ایک مٹھاس ہے. ہمیں تو ذائقہ محسوس نہیں ہوا نا کیونکہ ہم نے ایمان کو بطور ذائقہ چکھا ہی نہیں ہے. فرمایا ایمان ایک مٹھاس ہے. اور اس دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب جنگ کرتے تھے تو یہ ایمان کی مٹھاس انہیں اس لیول پہ لے جاتی تھی کہ کوئی اور چیز نظر نہیں آتی تھی سوائے اللہ اور اس کے رسول کی حمایت.